السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 36 سورہ یاسین، یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 83 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، سیدھی راہ پر غالب مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جس کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، پس وہ غافل ہیں۔ ان میں بہتوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے ہیں، سو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پھر ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنائی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، سو وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کو مانے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، سو تو ایسے کو مغفرت اور عزت کے اجر کی بشارت دے۔ بے شک ہم ہی بردے جلاتے ہیں، اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے پیچھے نشان رہے لکھتے ہیں، اور ہر شے ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھی ہے۔ اور تو ان کے لیے مثال کے طور پر اس گاؤں والوں کا حال بیان کر، جب اس بستی میں رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی، تب انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ بولے تم تو ہماری ہی مانند آدمی ہو، اور رحمان نے تو کوئی شے نازل نہیں کی، تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے آئے ہیں، اور ہمارا ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ بولے ہم نے تو تمہیں نامبارک پایا، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور ہم سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسول بولے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، کیا اس سبب سے کہ تمہیں نصیحت دی گئی؟ کوئی نہیں، بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ حد پر قائم نہیں رہتے۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بولا قوم ان رسولوں کے تابع ہو جاؤ جو تم سے مزدوری نہیں مانگتے اور راہ پائے ہوئے ہیں، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف پھر واپس جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا ایسوں کو معبود مان لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی شفاعت میرے کام نہ آئے اور نہ مجھ کو چھڑا سکے؟ البتہ اس صورت میں صریح گمراہی میں ہوں۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، سو تم مجھ سے سن لو، حکم ہوا بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو کہ ساتھ کس چیز کے مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور ہم فوجیں نہیں اتارا کرتے کہ ایسوں کے ٹھنڈا کرنے کو بس ایک ہماری ڈانٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ ان کا عذاب صرف ایک چنگھاڑ تھی کہ وہ فوراً بجھے رہ گئے۔ بندوں پر افسوس ہے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کی ہنسی اڑائی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس قدر امتیں ان سے پہلے ہلاک کی کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، اور ان سب میں کوئی نہیں کہ جو جمع ہو کر ہمارے پاس پکڑے نہ آئے۔ ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اسے اناج نکالا، سو اسی میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں سے کھجور اور انگوروں کے باغ لگائے اور ان میں چشمے جاری کیے کہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے زمین کی پیداوار اور ان کی جنس اور اس چیز سے جسے وہ نہیں جانتے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم ان سے کھال کی طرح ادھیڑ لیتے ہیں،
پھر ناگہاں وہ تاریکی میں آ جاتے ہیں اور سورج اپنی قرارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اندازہ غالب جاننے والا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی سوکھی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن کے آگے بڑھ کر آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک گھیرے میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے بھری ہوئی کشتی نوح میں ان کے اجداد کی ذریت کو اٹھا لیا تھا، اور اس کشتی کی مانند ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی جس پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ چھڑائے جائیں مگر ہماری رحمت سے، اور ایک وقت تک کے فائدے کے لیے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم ہو، ان کے رب کی آیتوں میں سے جب کبھی کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو اسی سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے شخص کو کھلائیں کہ اللہ چاہتا تو اسے خود کھلاتا، تم تو سری گمراہی میں ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے انتظار میں ہیں جو انہیں اس وقت پکڑے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف ہی لوٹ کر آ سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری نیند کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر فوری ہی سب ہمارے پاس پکڑے آئیں گے۔ سو آج کسی نفس پر ظلم کیا جائے گا اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ بے شک بہشتی لوگ بیچ ایک کام کے خوش ہیں، وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہیں، اور ان کے لیے وہاں میوے ہیں، اور جو کچھ وہ مانگیں گے ان کے لیے موجود ہے۔ رب مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ کیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ مجھی کو پوجنا یہ سیدھی راہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت خلقت کو بہکایا، سو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور آج اس میں داخل ہو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پیر بتلائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راہ لینے کو دوڑیں، پھر انہیں کہاں سے سوجھ پڑے، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں وہ ہوں وہیں انہیں مسخ کر دیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، پھر کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے شعر کہنا نہیں سکھلایا اور اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ یہ تو نری نصیحت اور صاف قرآن ہے تاکہ وہ ان کو جس میں جان ہے ڈرائے اور کافروں پر بات ثابت ہو۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائے ہیں، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے انہیں عاجز کر دیا، پھر ان میں بعض ان کی سواری ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے فائدے اور ان کے دودھ دینے والے تھن ہیں، گویا کہ پینے کے گھاٹ ہیں، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود پکڑے ہیں کہ شاید ان کو مدد پہنچے، وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے، اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔ بس ان کا قول تجھے غمگین نہ کرے، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر تبھی وہ ہو گیا جھگڑنے بولنے والا، اور ہماری نسبت مثال بیان کی کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہا کہ کون گلی ہوئی ہڈیوں کو جلائے گا، تو کہہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا
وہی انہیں جلائے گا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ جس نے تمہارے فائدے کے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی آگ کو سلگاتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان آدمیوں کی مانند پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی اصل پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے، اسے کہے کہ ہو جا، سو وہ اسی وقت ہو جائے۔ سو وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے، اور تم اسی کی طرف پھر لوٹ کر جاؤ گے۔